جو مجلس روزانہ ہوا کرتی تھی وہ پوری ہو گئی۔ البتہ ایک اور مجلس رہے گی جو مسلسلات کی کہلاتی ہے، اور مسلسلات کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ساری حدیثیں سند کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، راویوں کے واسطوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں کوئی خاص صفت پائی جاتی ہے، کوئی خاص مقام پایا جاتا ہے، کوئی خاص نام پایا جاتا ہے، یا کوئی اور دوسری خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے استاد سے جو حدیث سنی، سب سے پہلے وہ ایک مخصوص حدیث سنی، اور اس کے استاد نے بھی وہ حدیث جب اپنے استاد سے سنی تھی سب سے پہلے تو وہی سنی تھی۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ اوپر تک جا رہا ہے حضرت سفیان بن عیینہ تک۔ کچھ حدیثوں کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں راویوں کے نام میں حسن آتا ہے، حسن کا مادہ یہ آتا ہے، اور اوپر تک جاتے ہیں تو یا تو حقیقتاً مادہ حسن پایا جاتا ہے، یا حسن جمال صباحت میں پایا جاتا ہے، یا اجازت کے اندر پایا جاتا ہے۔ کبھی کچھ احادیث ایسی ہیں جو کسی مقام کے ساتھ خاص ہیں، مثلا رسول پاک علیہ السلام نے ملتزم پر خانہ کعبہ سے چمٹنے کی جگہ، وہاں پر آپ علیہ السلام نے ایک مخصوص حدیث ارشاد فرمائی، یہ عمل کیا، اور اسی انداز سے صحابی نے تابعی کو بتلایا، تابعی نے تبع تابعی کو بتلایا، وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، لیکن کھجور اور پانی سے پہلے ضیافت فرمائی، تو ان صحابی نے بھی جب وہ حدیث بیان کی تو کھجور اور پانی سے پہلے ضیافت کی، اس کے ساتھ ضیافت کی، اور وہ سلسلہ تقریباً 1450 سال سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ اسی انداز سے رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی اور مصافحہ بھی فرمایا، اور وہ سلسلہ آج تک اسی انداز سے چل رہا ہے کہ رسول علیہ السلام سے جنہوں نے مصافحہ کیا تھا، انہوں نے جب وہ حدیث بیان کی تو تابعی کو بھی اسی طرح مصافحہ کیا۔ تابعی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ سے مصافحہ کیا تو آپ مجھ سے بھی مصافحہ کر لیجئے۔ پھر انہوں نے جب وہ اپنے شاگرد کو حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اسی انداز سے کہا کہ وہ حدیث سنتی تو کہ آپ مجھ سے بھی مصافحہ کر لیجئے۔ تو وہ سلسلہ متواتر سند کے ساتھ کڑی کی طرح سے جڑا ہوا ہے، اور جس طرح کڑی کے اندر مان لیجیے زنجیر کی کڑی میں 100 کڑیاں ہوں، ایک زنجیر بنتی ہے، بیچ میں کسی ایک جگہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ زنجیر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اگر جڑا ہوا ہو تو وہ ایک رہتی ہے۔ تو اس طرح آج سے لے کے حضرت خاتم النبیین علیہ تحیت و تسلیم تک وہ سلسلہ متواتر اسی انداز کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تفصیل کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ یہ بات ابھی اس لیے دہرا دی ہے کہ چند علماء کرام، یہ ہمارے مولانا عبداللہ ندوی صاحب اور پھر ان کی تائید میں مولانا شاہد صاحب وغیرہ بھی رہے، ان حضرات کا فہم یہ ہمارے ساتھی مولوی محمد عمر کاشف صاحب یہ 3 سال سے متواتر کہہ رہے تھے کہ مسلسلات کا ہو جائے ایک مرتبہ مجلس۔ تو اب ابھی چائے سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ ہماری مجلس رہے گی۔ جو صاحبان جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، چلے جائیں۔ اگر کوئی صاحب بیٹھنا چاہیں تو وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن مجلس کے پورے طریقے سے ادب احترام کے ساتھ رہیں، آواز بالکل نہیں ہو۔ اگر کوئی صاحب تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، جب جانا ہو تو اٹھ کے خاموشی سے چلے جائیں، تاکہ مجلس کے اندر انتشار نہیں ہو، بے ادبی نہیں ہو، اور ان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ 1-2 منٹ عرض کر دوں میں کچھ، بعد میں بہت سے لوگ چلے جائیں گے۔ یہاں جو علماء فضلاء فارغین ہیں وہ الحمدللہ احادیث پڑھے ہوئے ہیں، سیاہ ستہ پڑھے ہوئے ہیں،
सियाल सित्ता के अलावा भी बहुत सी किताबें पढ़े हुए हैं, मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मोहम्मद, तहावी शरीफ, किताब मिशकात शरीफ, अल अदब अल मुफरद अल बुखारी, रियादुस सालिहीन लिन नबवी, बहुत सी किताबें पढ़े हुए हैं। लेकिन ये अल फज़लुल मुबीन हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बर्र सग़ीर के माना होते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, लंका, सब इलाका। बर्र सग़ीर में सबसे पहला वो आलिम जो हदीस शरीफ अल मुसलसलात के नहज पर लाए, वो एक जो आज मकबूल मुतदावल वो ये है। पूरी दुनिया के अंदर आजकल जो हदीस का सिलसिला और सनद चल रही है उनमें दो ज़्यादा मशहूर हैं। एक हिंदी सनद हिंदुस्तानी, एक हिंदी सनद जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कहलाती है। एक यमनी सनद जो हज़रत मुफ्ती हकीम अहमद हसन खान साहब के पास थी। दोनों सनदें थीं और मजमाउल बहरैन और संगम होने की हैसियत से हज़रत हकीम मुफ्ती अहमद हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम वो था कि हरमैन शरीफैन के उलमा भी आ करके उनसे पढ़ा करते थे। मैंने सिहाह सित्ता वो तो एक मरतबा तो दरसन दौर हदीस के साल में पढ़ी। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह बलियावी अलैह रहमत से, जिल्द सानी मौलाना इजहारुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से, अबू दाऊद मुस्लिम शरीफ मौलाना मोहम्मद इलियास बाराबंकी से, बुखारी शरीफ उन दोनों हजरात ने हज़रत शेख वलीद ज़करिया साहब से पढ़ी थी। मुस्लिम शरीफ मौलाना मोहम्मद इलियास बाराबंकी वो कासमी थे, लेकिन अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शागिर्दों से थे। तिरमिज़ी शरीफ और नसाई शरीफ ये दो किताबें मैंने पढ़ी थी। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब सहारनपुरी से, वो शागिर्द रशीद थे हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह के। और सुनन इब्न माजा में पढ़ी थी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब बाराबंकी से। मुवत्ता इमाम मोहम्मद हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह बलियावी से और मुवत्ता इमाम मालिक मौलाना मोहम्मद इलियास साहब से। तो गर्ज की ये किताबें पढ़ी। उसके बाद मैंने सिहाह सित्ता यानी हदीस की 6 किताबें हज़रत मुफ्ती हकीम अहमद हसन खान साहब के पास 5 मरतबा पढ़ी हैं। 6 पंजे 30। तो मैंने इसलिए सराहत कर दी, ये ना समझाया कि एक बार ये किताब एक बार वो नहीं, ये 6 किताबें 5 मरतबा पढ़ी हैं। और सूरत इसकी ये बनी कि बाज़ बड़े मशाइख उलमा इंटरनेशनल आलम इस्लाम के, जिसमें अमेरिका के भी हुआ करते थे, अफ्रीका के भी हुआ करते थे और कतर के भी हुआ करते थे, कुवैत के भी हुआ करते थे। उसके अंदर सबसे ज़्यादा अल ममलिकतुल अरबिय्यत सऊदिया वहाँ के हुआ करते थे, मुल्क शाम के भी उसमें हुआ करते थे। तो उन हजरात ने उर्दू के भी हुआ करते थे। वो उन हजरात की अलग अलग जमात यानी कि ग्रुप बने हुए थे। कभी एक ग्रुप ने पढ़ा, कभी किसी दूसरे ग्रुप ने पढ़ा, कभी किसी तीसरे ग्रुप ने पढ़ा। जिस किसी ग्रुप ने पढ़ा तो मुताबकत हदीस की जिम्मेदारी मेरी थी। तो इस एतबार से जिस किसी ने जब कभी पढ़ा मैं उसके अंदर ज़रूर शामिल और हाजिर मौजूद रहा। तो दौरे हदीस 5 मरतबा हज़रत मुफ्ती हकीम अहमद हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने में आया। हदीस मुफ्ती हकीम अहमद हसन खान साहब जो रिवायत करते थे इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी तक, फिर उनसे ऊपर के 3 वास्ते और हैं इमाम बुखारी से ऊपर, सुलासियात बुखारी जो कहलाती हैं। 24 वास्तों से हज़रत मुफ्ती साहब हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल्लिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें नक़ल करते थे 24 वास्तों से। तो ये सनद अक़ल्लुल वसाइत कहलाती थी, यानी कम वास्तों की। 1450 साल में सिर्फ 24 वास्ते बहुत कम मानी जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के ज़माने में जो सबसे कलील वसाइत वाली सनद थी वो 10 वाली उशारी कहलाती थी, यानी 10 वास्तों से जो सनद हुजूर पाक अस्सलाम तक, चूँकि वो 9वीं सदी के हैं, पहुँचती थी, वो सबसे कम वास्तों की सबसे बढ़िया मानी जाती थी। और इमाम नसाई की सबसे लंबी वाली जो सनद थी वो उशारी थी, यानी 10 वास्तों से थी। और मौलाना हकीम अहमद हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद हजरात से पढ़ा है, जिनमें 3 मकातिब फ़िक्र पाए जाते हैं। यानी 3 से मुराद, एक उनके पास जो सनदें थीं वो
ان کے استاد مولانا حیدر حسن خان صاحب ٹونکی، ان کے استاد میاں نذیر حسین صاحب، یعنی علماء اہل حدیث کے ہندوستان میں جو امام وقت مانے جاتے تھے، میاں نذیر حسین صاحب دہلوی، اور وہ حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے نقل کرتے تھے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے نقل کرتے تھے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لیا کرتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازات اور ان کی سندیں وہ شائع ہیں۔ الارشاد فی مہمات، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ حضرت کے پاس یہ سند تو وہی جس میں سلفی علماء بھی بیچ میں آ گئے۔ ایک سند حضرت مفتی حکیم محمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی جو میرے پاس موجود ہے، ان کو ایک سند تھی جو 3 صفحات کے اندر ہے، وہ اس پر دستخط کرنے والے مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی۔ اصل جو حدیث تھی، جو بات تھی، وہ معتدل مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ایک تھے مولانا قاضی عرفان خان صاحب، اور ان کے اساتذہ میں سے جن سے سیاست مکمل پڑھی وہ تھے مولانا منتخب الحق صاحب۔ مولانا منتخب الحق صاحب کے استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری، جو کسی زمانے میں جمعیت علماء ہند کے صدر رہ چکے تھے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں جو جمعیت علماء ہند کے بھی صدر رہ چکے تھے۔ اب ان کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور وہ شاگرد رشید تھے علامہ حکیم برکات احمد صاحب ٹونکی کے، وہ شاگرد تھے، اور وہ تھے خیر آبادی سلسلے سے وابستہ، یعنی وہ الگ کچھ تھی تھوڑی سی، تو وہ علماء خیر آباد مولانا عبدالحق صاحب، مولانا فضل امام خیر آبادی وغیرہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں حدیث ان سے عرض کروں جو بالکل سب سے الگ الگ اپنے خاموشی کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے منتخب کیا قاضی محمد ایوب صاحب پھلتی کو، جو اس زمانے میں بھوپال ریاست کے اندر مدار المحام تھے۔ قاضی محمد ایوب پھلتی کے استاذ تھے مولانا مفتی عبد القیوم بڈھانوی، جن سے نواب محمد علی خان صاحب نے اجازت لی ہے، اور وہ اجازت میرے پاس بھی موجود ہے باقاعدہ۔ مولانا عبد القیوم بڈھانی وہ براہ راست حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کر دی، اب شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع اقدار العلماء باتصال سندهم بسید الانبیاء وجعل اتصال سند خصیصة بهذه الامة المرحومة ولاحق به من العلیاء وجعل المسلسل من الاسانید كالشمس من نجوم السماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اما بعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة الله الكريم احمد المدعو بولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي العمري احسن الله اليه والى مشايخه ووالديه، وهذه طائفة من الاحاديث المسلسلة جمعتها وسميتها بالفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الامين صلى الله عليه وسلم، واسال الله تعالى ان يجعل جمعها قربة اليه انه حميد مجيد۔ الحدیث المسلسل بالاولیتی، یہ وہ حدیث ہے جو ہر شیخ نے اپنے استاد سے جب سنی تو سب سے پہلے یہی والی سنی۔ فقال الفقير ولي الله عفي عنه حدثني السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشعبي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الشيخ
الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري قال وهو أبو الحديث سمعته منه عن الولي الكامل أحمد حجي الوهراني قال وهو أبو الحديث سمعته منه عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم الطازي قال وهو أبو الحديث سمعته منه قال قرأته على المحدث الرباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي قال وهو أبو الحديث قرأته عليه قال سمعته من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال وهو أبو الحديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم البكري الميدومي قال وهو أبو الحديث سمعته منه قال أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني قال وهو أبو الحديث سمعته منه قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قال وهو أبو الحديث سمعته منه قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري قال وهو أبو الحديث سمعته منه قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز وهو أول حديث سمعناه منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال زين العراقي هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظهما ارحموا ترحموا قلت والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما. یہ حدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف قال الفقير ولي الله وفي عنه حدثني الشيخ أبو طاهر المدني من لفظه للحديث والسورة جميعا قال أخبرني الشيخ أحمد النخلي عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي عن النجم محمد الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي عن أبي المنجى عبد الله بن عمر البغدادي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أبو سلامة وقرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله عنه هكذا. قال يحيى وقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى. قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي. قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير. قال عيسى فقرأها علينا الدارمي. قال عبد الله بن أحمد فقرأها علينا عيسى. قال عبد الرحمن فقرأها علينا عبد الله. قال عبد الأول فقرأها علينا عبد الرحمن. قال عبد الله بن عمر البغدادي فقرأها علينا عبد الأول. قال أحمد بن أبي طالب فقرأها علينا عبد الله البغدادي. قال إبراهيم بن أحمد فقرأها علينا أحمد بن أبي طالب تلقينا. قال رضوان بن محمد فقرأها علينا إبراهيم بن أحمد. قال زكريا فقرأها علينا رضوان بن محمد. قال الغيطي فقرأها علينا زكريا. قال أحمد بن الشلبي فقرأها علينا الغيطي. قال الشيخ محمد البابلي فقرأها
علينا أحمد بن شلبي قال الشيخ أحمد النخلي فقرأها علينا البابلي قال الشيخ أبو طاهر وقرأها علينا الشيخ أحمد النخلي قلت وقرأها علينا شيخنا أبو طاهر وكان من قراءته متم نوره بتنوين متم ونصب نوره قال مشايخنا وهذا الحديث أصح مسلسل يروى الحديث المسلسل بقول أنا أحبك فقل. یہ حدیث تیسرے نمبر پہ وہ ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رسول معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ اے معاذ ہمیں تم سے محبت ہے. پھر ایک حدیث بیان فرمائی. تو وہ سلسلہ جب سے لے کے آج تک اسی انداز سے چل رہا ہے کہ روایت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم ایسا کر لیا کرو. وہ حدیث بیان کر دیتا ہے. قال الفقير ولي الله وفي عنه حدثنا ابو طاهر سمعان من لفظه قال اخبرنا النخلي بسماعه على البابلي عن علي بن محمد عن ابراهيم بن عبد الرحمن القلمي عن ابي الفضل الجلال السيوطي قال اخبرني ابو الطيب احمد بن محمد الحجازي الاديب سمعان قال اخبرنا قاضي القضاة مجد الدين اسماعيل بن ابراهيم الحنفي قال اخبرنا الحافظ ابو سعيد العلائي قال اخبرنا احمد بن محمد الارموي قال اخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال اخبرنا ابو طاهر السلفي قال اخبرنا محمد بن عبد الكريم قال اخبرنا ابو علي بن شاذان قال اخبرنا احمد بن سليمان النجاد قال حدثنا ابو بكر بن ابي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجربي قال حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي قال حدثنا الحكم بن عبدة قال اخبرني حيبة بن شريح قال اخبرني عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرحمن حبولي عن السنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال السنابحي قال لمعاذ وأنا أحبك فقل قال أبو عبد الرحمن قال للسنابحي إني أحبك فقل قال عقبة بن مسلم قال لي أبو عبد الرحمن إني أحبك فقل قال حيوة بن شريح قال لي عقبة إني أحبك فقل قال الحكم بن عبدة قال لي حيوة وأنت تعلم ما بيني وبينك فقل قال التنيسي قال لي الحكم وأنا أحبك فقل قال الحسن قال لي التنيسي وأنا أحبك فقل قال ابن أبي الدنيا قال لي الحسن وأنا أحبك فقل قال أحمد بن سليمان قال لي ابن أبي الدنيا وأنا أحبك فقل قال ابن شاذان قال لنا ابن سليمان وأنا أحبكم فقولوا قال محمد بن عبد الكريم قال لنا ابن شاذان وأنا أحبكم فقولوا قال السلفي قال لي محمد بن عبد الكريم وأنا أحبك فقل قال ابن مكي قال لنا السلفي وأنا أحبكم فقول قال الأرموي قال لي ابن مكي وأنا أحبك فقل قال العلائي قال لي الأرموي وأنا أحبك فقل قال المجد الحنفي قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا قال الحجازي قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب الحجازي وأنا أحبكم فقولوا قال العلقمي قال لي الجلال السيوطي وأنا أحبك فقل قال علي بن محمد قال لي العلقمي وأنا أحبك فقل قال محمد البابلي قال لي علي بن محمد وأنا أحبك فقل وقال البابلي للنخلي وغيره وأنا أحبكم فقولوا قال النخلي لأبي طاهر وغيره وأنا أحبكم فقولوا قلت قال لنا أبو طاهر وأنا أحبكم فقولوا. میں بھی آپ حضرات سے محبت رکھتا ہوں, اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ حضرات بھی فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام فرمائیے کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر اور اچھی عبادت کیے جانے پر. الحديث المسلسل بالمصافحة. قال الفقير ولي الله وفي عنه حدثني ابو طاهر سماعا من لفظه قال قرأت على احمد النخلي بسماعه على البابلي عن جماعة منهم ابو بكر بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبد الرحمن الألقمي عن ابي الفضل الجلال السيوطي قال اخبرنا التقي احمد بن محمد الشمني قراءة عليه قال اخبرنا ابو طاهر ابن الكويك قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن علي حضورا قال اخبرنا ابو
عبد الله الخبيي قال أخبرنا أبو المجد محمد بن الحسين القزويني قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الشحازي قال أخبرنا أبو الحسن ابن أبي زرعة قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الله البزاري قال أخبرنا عبد الملك ابن نجيد قال حدثنا أبو القاسم عبدان ابن حميد المنبجي قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا أحمد بن دهقان قال حدثنا خلف بن الطميم قال دخلنا على أبي هرمز نعوده فقال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه نعوده فقال صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. قال أبو هرمز فقلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. قال خلف قلنا لأبي هرمز صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا فصافحنا. قال أحمد بن دهقان قلنا لخلف صافحنا بالكف التي صافحت بها أبا هرمز فصافحنا. قال عمر بن سعيد قلنا لأحمد بن دهقان صافحنا بالكف التي صافحت بها خلف بن تميم فصافحنا. قال عبدان قلنا لعمر بن سعيد صافحنا بالكف التي صافحت بها أحمد بن دهقان فصافحنا. قال عبد الملك قلنا لعبدان صافحنا بالكف التي صافحت بها عمر بن سعيد فصافحنا. قال أبو منصور قلت لعبد الملك صافحنا بالكف التي صافحت بها عبدان فصافحنا. قال أبو الحسن بن أبي زرعة قلت لأبي منصور صافحنا بالكف التي صافحت بها عبد الملك فصافحنا. قال أبو بكر الشحازي قلت لأبي الحسن صافحني بالكف التي صافحت بها أبا منصور فصافحني. قال أبو المجد قلت لأبي بكر صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الحسن فصافحني. قال الخبيي قلت لأبي المجد صافحني بالكف التي صافحت بها أبا بكر فصافحني. قيل الخبيي صافح إبراهيم بالكف التي صافحت بها أبا المجد فصافحه. قال أبو الطاهر قلت لإبراهيم صافحني بالكف التي صافحك بها الخبيي فصافحني. قال الشمني قلت لأبي طاهر صافحني بالكف التي صافحت بها إبراهيم فصافحني. قال الجلال السيوطي قلت لشيخنا الشمني صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الطاهر فصافحني. والجلال السيوطي صافح إبراهيم العلقمي إن لم يكن فعلا فإجازة والعلقمي صافح أبا بكر كذلك. والجماعة صافحه البابلية والبابلي صافح النخلية والنخلي أبا طاهر. قلت لأبي طاهر صافحنا بالكف التي صافحت بها النخلية فصافحنا. اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ ابو ہرمز حضرت انس بن مالک صاحب رسول کے ہاں جب حاضر ہوئے عیادت کے واسطے تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے اپنی اس ہتھیلی سے رسول پاک علیہ السلام کی ہتھیلی پر مصافحہ کیا ہے. بس میں نے کبھی کوئی خز اور نہ حریر، خز کے معنی بھی ریشم کے بھی کہے گئے ہیں، خالص ریشم، اور وہ ریشم جس میں اون مکس ہو، اور حریر خالص ریشم ہوتا ہی ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریشم سے زیادہ نرم پایا رسول پاک علیہ السلام کی مبارک ہتھیلی کو. اور یہ سلسلہ پھر حضرت انس بن مالک کا پھر چلتا چلا آ رہا ہے آج تک کہ رسول پاک علیہ السلام تک یہ ہاتھ در ہاتھ مصافحہ در مصافحہ پہنچ رہا ہے. 5 نمبر کی حدیث کن کی ہے؟ بس ماشاء اللہ. یہ بیچ میں بھی کسی شب پہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اس میں ایک روایت، ایک حدیث مسلسل بیوم العید ہے، عید کے دن کے ساتھ، اور شب عید کی لگ چکی ہے، تو اس مناسبت سے وہ بھی مسلسل ہو گئی. اور اس کے اندر ضیافت کا ذکر ہے کہ پانی اور کھجور سے ضیافت کی گئی. اللہ تعالیٰ شان ہو وہ سنت بھی انشاءاللہ اپنے سے ابھی ادا کروا لے گا. قاری اشرف صاحب سورہ صف پڑھی ہے، تو دعا کر لیتے ہیں مختصر سے، دعا کر لیتے ہیں مختصر سے. اللهم صل على سيدنا وعلى شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا غياث المستغيثين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. ہاں جی، کھجور اور زمزم ملا ہوا پانی وہ پیش کیا کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر زمزم کے ساتھ پانی ملا دیا جائے، صاف پانی ویسے، تو اس کی برکت کم ہو جاتی ہے کیا؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، وہ برکت موجود رہتی ہے. پھر استدلال میں نے سوچا کہ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. تو مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ قبیلہ ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں، اور اس نے پھر جاتے میں کہا کہ اللہ کے رسول ہم ہار کے بھی تو آ نہیں سکتے، قبیلہ مضر خطرناک لڑاکو قبیلہ ہے مشرکین کا، اور اب تو ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو طور کٹر دشمن بن جائے گا، ہر کبھی آ نہیں سکتے، اشہر حرم میں صرف آ سکتے ہیں، آپ ہمیں نصیحت فرما دیجیے. بہرحال جب وہ جانے لگے تو انہوں نے درخواست کی کہ جو ہمارا عبادت گاہ تھا اب تک کنیسہ، ہم چونکہ اسلام میں داخل ہو گئے، توحید پر آ گئے، ہم اس کو مسجد سجدہ گاہ بنائیں گے، تو آپ برکت کے طور پر پانی دے دیجیے. تو آپ علیہ السلام نے برکت کے طور پر وہ پانی عنایت فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ گرم علاقہ ہے، گرم موسم ہے، پانی تو خشک ہوتا چلے جائے گا، ہمیں تو بہت دن لگیں گے پہنچنے میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پانی تھوڑا تھوڑا روز ملاتے رہا کرنا. تو اس سے استدلال یہ ہے کہ کم نہیں ہوتا. اب مجھ سے ساتھیوں نے کہا جی اتنا سارا زمزم کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا بھائی جب مسئلہ ہے گنجائش ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس وقت میں ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ کھجور اور پانی پر یہ تصور کرنا چاہیے کہ 1450 سال سے متواتر یہ طریق چلا آ رہا ہے اس حدیث کے ساتھ میں پانی اور کھجور کا، اس سنت کی ادائیگی کے خیال سے ہمیں یہ اپنانا چاہیے. اچھا، جب ہمیں حضرت مولانا اظہار حسن صاحب نے یہ پڑھائی، انہوں نے یہ بات فرمائی، حافظ عبدالواسع صاحب آپ سنیں کتنی عجیب و غریب بات ہے. آپ حافظ قرآن ہو گئے لیکن اب آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب آپ حفظ کرنے کے لیے کہیں داخل ہوں. میں مولوی بن گیا لیکن اب مجھے یہ احساس تھوڑی ہوگا کہ میں کسی مدرسے میں جا کر کے پڑھوں. عام بات، ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا تو وہ خواہ دوبارہ کورس کیوں کرے گا؟ لیکن آپ یہ دیکھیے یہ مسلسلات وہ عمل ہے کہ حضرت مولانا اظہار حسن صاحب نے فرمایا میں 40 سال متواتر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مسلسلات کے درس میں شامل ہوا ہوں. 40 سال متواتر. اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر سال تواتر کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں مسلسلات کا درس ہوتا تھا. جب کبھی ہوتا تھا جمعے کے دن رکھا جاتا تھا تاکہ دارالعلوم و دیگر مدارس کے نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ بھی شریک ہو سکیں. تو یہ وہ مسلسلات ہیں. مجھے الحمدللہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے بھی مسلسلات میں نے پڑھی ہے باقاعدہ، قراءتاً سماعتاً اجازتاً، اور ان کو شیخ محمد یاسین بریلوی سے وطناً نہ کہ مسلکاً، شیخ محمد یاسین بریلوی حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، اور ان کا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے. اجازت مولانا محمد علی بنگری سے بھی ہے، ان کو مولانا عبداللطیف صاحب سے ہے، عبداللطیف سنبھلی صاحب سے، اور ان کو حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ایک بات، بلکہ ان کے والد کو اجازت تھی شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. اپنے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اجازت تھی شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. اور آج جو بر صغیر میں سب سے قلیل الوسائط ہے سند، وہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے آج مجھے سب سے زیادہ ہے.
ایک شیخ عبدالسلام فیل کابی کویت سے آئے تھے، یہاں مفتی صاحب کے بھی آئے تھے، کئی دن رہے ہوٹل میں، پوری کتاب انہوں نے پڑھی، ختم کی. تو وہ ایک ہندوستانی میں ایک اور علاقے میں بھی گئے تھے جہاں ایک معمر مسند عالم تھے، ان سے بھی اجازت حدیث. جب وہاں پہنچے ہیں اور معلوم کیا لوگوں نے کہا کہ پرسوں کو دفنایا ہے ان کو، قبر پہ جا کر کے بیٹھ گئے، بہت روئے، سنا رہے تھے. تو حضرت یہ شیخ عبداللہ عبید المستشار تعلیم و تربیہ، وزارت تعلیم و تربیہ، وہ یہ آئے مفتی صاحب کے یہاں. میں نے ہی ان کو تعارف کرایا حضرت جی افتخار الحسن صاحب کا. حضرت جی افتخار الحسن کاندھلوی روایت کرتے تھے مولانا علاؤ الدین پھلتی سے، اور وہ روایت کرتے تھے شاہ فضل الرحمن مرادآبادی سے. اور واقعہ ان سے نزدیکی کا یہ ہوا کہ مولانا علاؤ الدین صاحب کے ہاں دو بال منہ مبارک رسول پاک اسلام کے سندن چلے آ رہے تھے. ویسے تو آج دسیوں جگہ پر آپ سن لیں گے، لیکن دو رسول پاک اسلام کے منہ مبارک بال شریف وہ ان کے یہاں رکھے رہتے تھے. یہ کبھی کبھی برسوں میں 2000 خیال میں جاتے تھے زیارت کے لیے. تو ایک مرتبہ حضرت جی افتخار الحسن کاندھلوی وہاں پہنچے پھلت، مولانا کلیم صدیقی صاحب والے قصبہ، اور کہا کہ وہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. بس پورا گھر رو پڑا، بہت رویا بہت رویا. کہا جی ہم سے وہ نعمت اٹھا لی گئی، ہم سے وہ نعمت اٹھا لی گئی ہماری ناقدری کی وجہ سے. یہ کیا ہوا کہ جی جس بوتل میں ہم نے رکھ رکھا تھا اس میں پانی بھی تھا، اس میں بوتل میں رکھ رکھا تھا اور منہ مبارک غائب ہو گئے. ہم نے تو حفاظت سے رکھی لیکن منہ مبارک غائب ہو گئے. جب دیکھا تو وہ تو منہ مبارک تو غائب ہے اس میں سے. حضرت جی افتخار الحسن نے فرمایا کہ بھائی اس بوتل ہی کی زیارت کرا دو جس میں منہ مبارک تھے، اس بوتل ہی کی زیارت کرا دو جس میں منہ مبارک تھے. اڑے لا کر کے وہ پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈھکنے کے اندر دونوں منہ مبارک. انہوں نے کیا کہا جی خدا کی قدرت ہے. تو ان کو تھی. اور حضرت جی افتخار الحسن صاحب کو یہ تو سند تھی اجازتاً، اور جو قراءتاً سند تھی وہ تھی مولانا نور اللہ ٹونکی کے ذریعے سے. لیاقت بھائی مولانا نور اللہ ٹونکی کے ذریعے سے تھی. اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے اکابر علماء جن سے آپ لوگوں نے اپنے سب نے پڑھا، اور ہمارے استاد وغیرہ، یہ سند طویل ہے، صاف بات ہے، یہ طویل تھوڑی سلسلے میں بڑھ جاتی ہے. لیکن قسم بخدا میں نے جتنا غور کیا، روئے زمین پر آپ ایسی نادر و نایاب سند پیش نہیں کر سکتے جس کے ہر راوی نے اپنی پوری زندگی کو کھپا کر کے رکھ دیا ہو حدیث کی خدمت میں. یہ مثال آپ پورے روئے زمین پر غور کر لیجئے گا، زندگی میں کریے گا کبھی تسلی سے. اس کا جواب آپ کبھی نہیں دے سکتے. ہمارے ان اکابر شیوخ نے جو ہماری سندوں میں آتے ہیں وہ ہیں جن کی پوری عمریں حدیث شریف کی خدمت میں وقف ہو گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر ڈالا. یہ خوبی ہے عملاً جو بڑھی بھی ہے، اسی لیے برکتیں بھی ہیں. پھر جو خدمت حدیث کی اور شروع حدیث کی اور درس حدیث کی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوی تھے، اور مولانا حیدر حسن خان ٹونکی کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے بہت ان سے پڑھا. اس کے باوجود وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے، قاسمی سے نسبت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام سے وہ دیوبند میں مقیم رہے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام مدنی کے حلقہ درس میں رہے ہیں. کیوں صاحب؟ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی جلیل القدر عالم دین، ان کی ایک بہت اچھی سند تھی. مولانا کا ابھی بھی کچھ مطلب پچھلے 2 سال پہلے بھی ان کی اجازت حدیث ہوئی تھی، میں بتلا دوں گا ان کا نام. تو ان کے پاس بھی بہت اچھی اہم سند تھی. وہ بھی آئے تھے حلیم عطا سلولی، وہ حلیم عطا سلولی صاحب تھے، تو ان کی سند بہت ساری تھی. اور حضرت مولانا مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب کی سن 2015 میں جب مسلم پرسنل لا بورڈ کا 3 روزہ اجلاس ہوا تھا، تو اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم اراکین میں مولانا سعید الرحمن اعظمی دامت برکاتہم مزیدت معالہم ہی ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ندوی برادری میں شاید ان کا مثیل اور ضمیل شاید کوئی نہ رہا ہوگا ان کے مقام و مرتبے کا. تو حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب ان کو بھی اطلاع دی گئی کہ مسلم پرسنل کے اجلاس میں آئیے، آپ تو ذمہ داران میں سے. فرمایا میں مشغول بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، معذور ہوں، میں نہیں آ سکوں گا. ان کو اطلاع ملی کہ اس دن ختم تو ہو جائے گا دوپہر کو،
لیکن 4 بجے حکیم احمد حسن خان صاحب مفتی صاحب کی طرف سے اجازت حدیث کی مجلس ہوگی، میں آؤں گا۔ صبح وہاں سے 4 ویلر پہ روانہ ہوئے ہیں، پیر سوج گئے ان کے، کار کے اندر لیٹ کر کے، ایئر کنڈیشن میں نہیں آئے وہ، ٹرین میں بیٹھ کر کے، اور وقت سے تھوڑی سی دیر پہلے ہی وہاں پر پہنچے اور وہاں پر بیٹھے۔ میرا جو وہاں مجمع تھا اور ان میں سے جو یہاں موجود ہوں گے اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ حاضرین سامعین میں طلبہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نفی برادری میں ان سے بڑا کوئی علامہ فہامہ ادیب زمانہ نہیں، آج شیر ببر کی طرح گرجتے تھے، آج نحیفیں کمزور ہیں، بولا نہیں جاتا، لیکن وہ شیر آج کہتے ہیں نا کہ بوڑھا ہاتھی جوان گدھے سے پھر بھی اونچا ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ان کا ادب، ان کے تواضع، تو وہ تشریف لائے۔ کیا انہوں نے وہ اوائل اواخر پڑھے نہیں تھے؟ کیا کہیں زندگی بھر تو ہو گئی تھی حدیثی کتابیں پڑھاتے ہوئے، ادب پڑھاتے ہوئے، تو کیا ان کو بخاری کی اول آخر حدیث یاد نہیں تھی، پڑھی بھی نہیں تھی؟ صرف اس تسلسل سے جڑنے کی خاطر وہ تشریف لائے تھے۔ یہ جو اٹھ کے چلے گئے نا ان میں سارے لوگ، ناقدروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ اگر مولانا اظہار الحسن کو 40 سال متواتر وہاں جانا نہ پڑتا۔ میں حقیقت واقعی عرض کر رہا ہوں، اگر کتابیں نہیں دیکھ سکتے آپ، شہد شیخ کی آپ بھی تو نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ آج کے موجودہ دور میں جو آپ کے موبائلوں کے اندر بھرا پڑا ہے، نیٹ کے ذریعے سے، لنک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے تحقیق کر کے دیکھ لو کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر سال مسلسلات کا درس ہوا کرتا تھا۔ تاریخ جب نکلتی تھی تو بجلی کی طرح سے پورے عالم کے اندر پھیل جاتی تھی، امریکہ سے، انگلینڈ سے، افریقہ سے، عرب ممالک سے اور اپنے قریب قریب کے ممالک کے آ کر کے وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت شیخ زکریا صاحب کے یہاں وہاں مسلسلات، تو یہ بڑے بڑے علامہ فہامہ محدثین جو آتے تھے، کیا انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی نہیں تھیں؟ کیا پھر کیوں آتے تھے بار بار؟ تو یہ تسلسل، تو جہاں اپنے ہاں یہ ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی، اس میں یہ بھی ہے کہ کتنی مرتبہ سنی، اس سے اس کی عظمت، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا تو کچھ نہیں، تو وہ دور تھا جن آنکھوں نے دیکھا، میں نے ان سے سنا ہے، وہ بتلاتے تھے کہ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے کہ مسلسلات کا درس ہوتا تھا تو عبارت پڑھنے والے کون ہوتے تھے؟ ایک طرف مولانا سید منت اللہ رحمانی، جنہوں نے مسلم پرسنل بورڈ کو جنم دیا تھا، مولانا سید منت اللہ رحمانی۔ عبارت پڑھنے والے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، عبارت پڑھنے والے علامہ فہامہ مناظر اسلام شاگرد رشید علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا محمد منظور نعمانی۔ اب آپ بتلائیے اور کیا نام پیش کروں میں آپ کے سامنے؟ تو مسلسلات کے درس کی اصل میں اہمیت جن حضرات کو تھی، اور میں نے ایک بات اور نوٹ کی ہے حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جب انہوں نے مجھے اس کو سند دی تھی آج سے برسہ برس پہلے سن 95 میں، تو میرے پاس دوستوں ساتھیوں معاشرے نے یہ تک کہہ دیا تھا اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ایک رقعہ ہے، ایک پرچہ ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اسے ہمارے پاس تو ادارے کی فلاں فلاں۔ لیکن ایک دور آیا مفتی صاحب کی قدر ان لوگوں نے کری تھی جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے مشائخ تھے۔ میں 3 اداروں کے نام دے رہا ہوں ہندوستان میں: دارالعلوم دیوبند کے تخصص فی الحدیث کے اساتذہ، مظاہر العلوم سہارنپور کے اس کا تخصص فی الحدیث کے اساتذہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے حدیث کے اساتذہ، وہ بھی آئے۔ یہ تو یہاں کی بات کر رہا ہوں، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جامعہ ام القریٰ کے اندر تمام اساتذہ طلبہ بیٹھ گئے، اور وہاں اور مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب کی طرف سے وہ مجلس منعقد ہو رہی تھی، سارے کے سارے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے شیخ احمد حسن خان صاحب سے سماع ہوگا، اس کے بعد میں پھر ہم سندیں دیکھنے یہاں پر۔ یہ حقیقت واقعہ تو مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب کی سند بہت عالی تھی۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، شیخ ناجی کہاں کے؟ کویت میں وہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ یہاں آئے، ان کی خاص بات یہ تھی کہ جہاں کسی محدث کے پاس جاتے تھے تو وہ ابو داؤد شریف کتاب لے کے آتے تھے، اور اس میں اس سے استاد سے دستخط کروا لیا کرتے تھے، اور تاریخ ڈال لیا کرتے تھے، دستخط کروا لیا کرتے تھے۔ اس میں 10 محدثین کے دستخط تھے۔ انہوں نے جب قرات مکمل ہو گئی تو مجھ سے کہا، مفتی صاحب کی سفارش کروائی مجھ سے، مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تمہیں 3-4 گھنٹے روزہ لا کے دے دیں۔ میں نے صاحبزادوں سے بیعت کیا، میں نے کہا وہ آئے ہیں اتنے دور سے آئے ہیں ہو جائے، تو ایک صاحبزادے نے کہا پھر آپ بیٹھ جاؤ پورے وقت ان کے پاس، ابا کے پاس میں۔
میں نے مدرسے کی چھٹی میں نے مدرسے کی چھٹی کر دی، مفتی صاحب نے دواخانے کی چھٹی کر دی۔ تاریخ کے اندر کوئی نہیں بتلا سکتا کہ مفتی صاحب حالت صحت میں ایک ہفتے کی ناغہ کری ہو دواخانے کی، وہ دن تھا جب مفتی صاحب نے وہ کتاب پوری سنی ابو داؤد شریف اور دستخط انہوں نے کرائے۔ شیخ ناجی نے یہ کہا کہ یہ 10 دستخط بڑے بڑے مشائخ عالم کے ایک طرف، حکیم مفتی احمد اظہر خان صاحب کی سند ایک طرف، یہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ اور بہت سارے ٹائم بہت ہو جائے گا، بہت دیر ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو رکھو، ورنہ پھر میرے دل کے دریچے ان باتوں پہ کھل جاتے ہیں، پھر وہ بند نہیں ہو پاتے، چاہے وہ حدیث اجازت حدیث کا موضوع ہو اور چاہے ہمارے اکابر کی عشق و محبت کے۔ چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا ہے جی۔ اب وہ میرا خیال سے ابھی تو کیا کریں، پھر کبھی انشاءاللہ کائے کے لیے بتلاؤ تو صحیح، اجازت کی جی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیا، مجھے بھی شرم آ رہی ہے، میں کس منہ سے کہوں۔ بزرگوں سے جو امانت مجھ تک کو پہنچی ہے، مجھے فارغ ہوئے 42 سال ہو گئے، 42 سال۔ اور عالی سند کس کو کہتے ہیں؟ مقدمہ ابن صلاح میں اس پر بحث ہے، اس میں ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ 30 سال کا عرصہ اگر راوی اور مروی کے درمیان گزر چکا ہے وہ عالی سند ہے۔ 42 سال مجھے ہو گئے، میرے استاد کو 30 سال ہو چکے ہیں، تو وہ سند اس حساب سے شیخ ابن صلاح کے اعتبار سے تو عالی بن جاتی ہے۔ خیر بہرحال جو بھی ہو، تو میری طرف سے بھی جو حضرات علماء کرام یہاں فضلاء موجود ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے مجھے پوچھی، میری طرف سے آپ حضرات کو بھی منتقل۔ اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 سال ہو گئے مجھے کہ جس برے سب سنا دو۔